حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے ہم تسلسل سے گفتگو کر رہے ہیں۔ پچھلے جمعۃ المبارک میں ہم نے عام الحزن کا ذکر کیا تھا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سب سے زیادہ قریبی عزیز، سب سے بڑھ کر آپ کے جانثار، گھر سے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت ابو طالب، ان کا انتقال ہوا۔ ان کے انتقال سے پہلے ایک بڑا اہم واقعہ پیش آیا کفار مکہ کی جانب سے، میں جس کے ذکر سے بات کا آغاز کروں گا۔ شاہ ابی طالب کا محاصرہ ختم ہو گیا، حضرت ابو طالب بیمار ہو گئے، تو کفار مکہ نے آپس میں سوچا کہ ابو طالب اگر فوت ہو جاتے ہیں اپنی عمر کے تقاضوں کے حساب سے اور بیماری کی صورتحال میں، اور ان کے فوت ہو جانے کے بعد اگر ہم نے حضور کا نام لے کر کہا ان کے بھتیجے پر سختی کریں گے اور ان پر کوئی بڑا اقدام کریں گے تو لوگ ہمیں کہیں گے جب تک ان کا حمایتی چچا زندہ تھا تو ان کو جرأت نہیں ہوتی تھی، اب چچا چلا گیا ہے تو یہ حملہ آور ہو گئے ہیں تو ہماری دنیا میں ناک کٹ جائے گی۔ عربوں کو اپنی انا کا بڑا خیال ہوتا تھا۔ آپ ان کی اس بات کو سمجھیے کہ جب تک ابو طالب زندہ رہے تو ہم کوئی سخت قسم کا ایکشن نہیں لے سکے۔ اب اگر ابو طالب کی وفات کے بعد ہم نے کوئی زبردست قسم کا سخت ایکشن لیا معاذ اللہ حضور نبی کریم کو تکلیف پہنچانے والا، تو لوگ طعنہ دیں گے جب تک چچا زندہ تھا تو ان کو ہمت نہیں ہوئی تھی، اب چچا فوت ہو گئے ہیں تو ہم نے ان پہ حملے کر دیے تو ہماری دنیا میں بدنامی ہو جائے گی، تو کیوں نہ ہم ابو طالب سے ملاقات کریں اور ان سے کہیں کہ جناب والا اب بھی وقت ہے، ہمارے درمیان آپ کوئی مصالحت کروا دیں، کوئی صلح کی شکل نکل آئے، کوئی ایڈجسٹمنٹ کروا دیں ہمارے درمیان۔ یہ آخری کوشش تھی حضرت ابو طالب کے وصال سے پہلے۔ اور 25 کے قریب سرداران مکہ، کوئی نامور بندہ غائب نہیں تھا۔ 25 سے زائد سرداران مکہ جو قریش کے تھے کفار، وہ جناب ابو طالب سے ملاقات کے لیے آئے، یعنی جتنے اہم چیدہ شہر کے لوگ تھے وہ سارے وہاں پہ آئے اور آ کر ان سے گفتگو کی کہ ابو طالب آپ کا مقام اور مرتبہ ہمارے سامنے ہے، آپ اپنی قوم کے سردار ہیں اور جو صورتحال آپ کی صحت کی ہے وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں، خدا جانے کہ زندگی آگے نصیب میں ہے یا نہیں، اور جس صورتحال کا ہم شہر مکہ والے سامنا کر رہے ہیں، ہماری جو آپس میں جنگ چل رہی ہے 10 سال سے جو لڑائی ہو رہی ہے، یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں، تینوں چیزیں آپ کے سامنے ہیں، آپ کا مقام، مرتبہ، عزت و آبرو، اور پھر آپ کی طبیعت کی صورتحال کہ خدا جانے آپ کتنے دنوں کے مہمان ہیں، اور ادھر آپ کے بھتیجے کے ساتھ جو ہمارا معاملہ چل رہا ہے پچھلے 10 سالوں سے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ آپ اگر اس وقت کوئی ہمارے درمیان لین دین کروا دیں، کوئی مسئلہ حل کروا دیں تو یہ آپ کا احسان ہوگا۔ انہوں نے اپنے طور پہ بات کو، یعنی آپ یوں سمجھیے کہ وہ پازیٹیو ہو کے آ کے بیٹھے ہوئے تھے کہ یہ جو ہمارا جھگڑا چل رہا ہے آپ تھوڑا سا اس میں انٹروین کریں، مداخلت کریں تاکہ مسئلہ حل ہو جائے، ہمارا جھگڑا ختم ہو جائے۔ حضرت ابو طالب کو بھی اچھی لگی یہ بات کہ چلو بھائی یہ اگر یہ چاہتے ہیں تو کوشش کرنی چاہیے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بلا بھیجا اور ان کو بتایا کہ بھتیجے میری صورتحال آپ کے سامنے ہے، یہ قوم کے سارے رئیس اور سردار آ کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ کچھ ہم ایڈجسٹمنٹ کر لیں، تھوڑا آپ آگے پیچھے کر لیں، تھوڑا سا ہم، عام طور پہ ہوتا کیا ہے جب لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، تنازع ہوتے ہیں تو جو مصالحت کرانے والے ہوتے ہیں وہ یہی کچھ کہتے ہیں، چلو یار تھوڑا آپ اپنی موقف سے تھوڑا ادھر ہو جاؤ، تھوڑے یہ ہو جائیں، کوئی سیٹنگ ہو جائے گی، اس طرح سے صلح کرائی جاتی ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ اللہ کے نبی کو آپ آگے پیچھے کہاں کرنا چاہتے ہو، وہ کوئی ذاتی معاملہ ہے، کوئی مالی معاملہ ہے،
کوئی گھریلو معاملہ ہے، وہ تو اللہ کو وحدہ لا شریک منوانے کا معاملہ ہے، نبی اس میں آگے پیچھے کیسے ہو جائے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ نبی سے کہیں کہ جی آپ ہمارے جو انسانوں کے بنائے ہوئے ہاتھوں سے بت ہیں ان کو تھوڑا مان لیتے ہیں، تھوڑا ہم آپ کو مان لیتے ہیں؟ یہ تو حق و باطل کا ملنا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ حضرت ابو طالب نے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے انداز سے یہ باتیں بتائیں اور کہا کہ بیٹے کچھ صورت نکالو تاکہ یہ مسئلہ ختم ہو جائے، چونکہ میری عمر بھی 80 سے اوپر ہو چکی ہے، کچھ پتہ نہیں زندگی کا کہ بعد کے معاملات کیا ہوں گے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بات فرمائی، اب وہ جملہ سننے والا ہے، فرمایا کہ یہ جو کہتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ کچھ میں مان لوں کچھ یہ مان لیں، چھوڑے ساری باتوں کو، میں تو صرف ایک بات کہتا ہوں، میری تو کوئی لمبی چوڑی باتیں ہیں ہی نہیں، کوئی زیادہ شرائط کوئی زیادہ مطالبات ہیں ہی نہیں، میں تو صرف ایک بات کہتا ہوں، میری ایک بات قبول کر لیں تو سن لو مکہ کے سردارو، اگر تم میری ایک بات مان جاؤ تم عرب کے بادشاہ ہو جاؤ گے اور عجم تمہارے قدموں پر گرا ہوا ہوگا، ایک بات میری مان لو۔ ابو جہل بھی بیٹھا ہوا تھا، بڑا تیز پھرتیلا تھا، ایسی بات ہے کہ ایک بات مانیں گے تو عرب کے ہم بادشاہ ہو جائیں گے، عجم ہمارا باج گزار بن جائے گا، ہمارے قدم پہ گر جائے گا، محمد ایسی باتیں ایک نہیں 10 بتاؤ ماننے کے لیے تیار ہوں میں۔ یعنی اس نے آگے سے جوش میں آ کر عرب کے ہم بادشاہ بن جائیں گے، سارا عجم ساری دنیا قدموں پہ ہوگی، ایسی ایک بات کیا ایسی 10 بتاؤ۔ جب اس نے ایسا جوش کا ماحول بنایا تو سرکار نے فرمایا وہ ایک بات صرف ایک ہے، قولوا لا الہ الا اللہ، کہو کہ اللہ ایک ہے، وہی معبود واحد ہے، لا شریک ہے، وَتَخْلَوْا مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ، اور اس اللہ کو چھوڑ کے جن کی پوجا کرتے ہو ان کو چھوڑ دو، ایک اللہ کی بات مان لو، میں صرف یہی ایک بات منوانا چاہتا ہوں تم سے، میری صرف ایک بات ہے۔ یہ سننا تھا کہ سارے سردار سر پٹک کے بیٹھ گئے کہ یار یہ تو اپنی بات سے ہلتے ہی نہیں ہے، ان کی تو پھر وہی بات ہے، ان کی تو پھر وہی بات ہے، یہ تو اپنی بات سے آگے پیچھے ہٹتے ہی نہیں ہے۔ کہنے لگے 10 سال سے اسی بات پہ تو ہم لڑ رہے ہیں کہ ہمارے معبودوں کو آپ برا بھلا کہتے ہیں، ایک خدا کی بات کرتے ہیں، یہ بات ہم کیسے مان سکتے ہیں؟ آپ اندازہ فرمائیے کہ اللہ کو ایک ماننا ہماری نگاہ میں، جو آج کے ہم مسلمان بیٹھے ہیں، ہم شاید اس کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے، ہماری نگاہ میں اس کی اہمیت کا پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ ان کافروں سے آپ دیکھیے، سرداران مکہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو آقا فرما رہے ایک بات مان لو، اس ایک بات پر وہ کیسے پٹک رہے ہیں اپنے سروں کو۔ ان کو سمجھ آ رہی تھی کہ اللہ کو ایک ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی مرضی ختم کرنی پڑے گی، اللہ کی مرضی کو لاگو کرنا پڑے گا اپنے اوپر۔ اللہ کو ایک ماننے کا یہ مطلب ہے کہ اپنی من چاہی، اپنے دنیا کے جو سرداریاں وڈیرے جو اپنی مرضی کرتے ہیں، جو خدا کے حکم کے خلاف چلتے ہیں، ان سب سے بغاوت کر کے ایک اللہ کو ماننا ہوگا۔ یہ اللہ کو ماننے کا یہ مطلب ہے۔ اللہ کو ماننا زبانی لا الہ الا اللہ پڑھنا نہیں ہے، زندگی میں خدا کے نظام کو نافذ کرنا ہے۔ وہ سمجھتے تھے اللہ کو ایک ماننے کا مطلب کیا ہے، اور آپس میں کہنے لگے خدا کی قسم، کافر آپس میں کہنے لگے خدا کی قسم یہ آدمی تو ہماری ایک بات بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب جو ماحول وہ بنا رہے تھے، میں صرف آپ کو سمجھانے کے لیے، چونکہ جو سچویشن ہے اس کو تھوڑا سا پرسونیفائی کرنا پڑتا ہے، دکھانا پڑتا ہے کہ بات ہو کیا رہی تھی۔ ہمارا مقصود یہ ہے کہ وہ ماحول آپ کے ذہن میں آئے۔ جیسے دو آدمی، ایک آدمی حق پر ہے، سچا ہے، دوسرا آدمی جھوٹا ہے۔ اب جھوٹا آدمی صلح کی باتیں تو کر رہا ہے، مگر چاہتا یہ ہے کہ حق والا حق چھوڑ جائے تب میں صلح کروں۔ یعنی جھوٹے جو ہیں وہ سارے مل کے بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو معزز بنا کے، شریف بنا کر، اپنے آپ کو بڑا صلح جو بنا کر، امن پسند بنا کے، جی ہم تو آئے ہوئے ہیں مسئلہ ختم کرنے کے لیے، یہ مان ہی نہیں رہے کوئی بات، ان کی ایک ہی ضد ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ، ان کی ایک ہی بات ہے، تھوڑا سا بھی آگے پیچھے نہیں ہوتے اپنی بات سے، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ جیسے ہمارے لفظ بولے جاتا ہے نا کہ ریجڈ ہے، جی فلاں بندہ جی بس اڑ گیا اپنی بات پہ، پیچھے نہیں ہٹتا، اس کو ہم نیگیٹو پیش کرتے ہیں کہ وہ نیگیٹو ہے بندہ، حالانکہ وہ یہ نہیں سوچ رہے
کہ آپ اللہ کے نبی ہیں اور اللہ نے آپ کو یہ پیغام دے کے بھیجا ہے کہ جا کے لوگوں سے کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، آپ اس سے کیسے آگے پیچھے ہو سکتے؟ قل هو اللہ احد کا اعلان کرنے آئے ہوئے ہیں آپ، یہی آپ کی نبوت کا بنیادی مرکز ہے، اس سے آگے پیچھے ہونے کا تصور نہیں ہو سکتا ہے۔ اس پر انہوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ یار یہ بات اپنی سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے، لوگوں تم بھی ڈٹ جاؤ اپنے خداؤں پر، اپنے خداؤں کا تحفظ کرو۔ اب اپنے بندوں سے کہہ رہے ہیں ڈٹ جاؤ تم لوگ، ہم بھی نہیں ہٹیں گے اپنی بات سے، یہ ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے، ہم بھی نہیں ہٹیں گے اپنی بات سے، اپنے خداؤں کی حفاظت کرو۔ اس پہ رب کائنات نے سورہ صاد کی آیتوں کو نازل فرمایا۔ اس موقع پر فرمایا صاد یہ قرآن ہے، والقرآن ذی ذکر، قسم ہے قرآن کی جو نصیحت سے بھرا ہوا ہے، بل الذین کفروا فی عزت و شقاق، یہ کافر لوگ حق کی بات نہیں کر رہے، یہ سچ کی خاطر نہیں کھڑے ہوئے، بلکہ یہ لوگ اپنی ایگو، اپنی انا اور اپنی ضد میں اڑے ہوئے ہیں۔ یہ لوگ، یہ نہیں ہے کہ ان کو مسئلہ سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ خدا ہاتھوں کے بنائے ہوئے خدا نہیں ہو سکتے، یہ بات نہیں ہے کہ ان کو پتہ نہیں ہے پتہ ان کو، مگر یہ ایگو انہوں نے اپنے وقار کا مسئلہ بنا لیا کہ ہم سارے سردار ایک بات کہہ رہے ہیں تو اکیلے، سرکار کی طرف اشارہ کر کے کہتے اکیلے ان کی بات ہم سارے مان جائیں، یہ ہماری بات ماننے کے لیے تیار نہیں، ہماری ایک بھی نہیں مانتے، یہ ہم نیچے لگ جائیں گے ان کے۔ حالانکہ نبی، جب کسی کو آپ نبی مانتے ہیں تو ان کے نیچے لگتے ہیں تو ان کو نبی مانتے ہیں آپ، وہ نیچے لگنے کے لیے تیار نہیں تھے، پیغمبر کے سامنے اپنی انا کو جھکانے کے لیے تیار نہیں تھے۔ حالانکہ پیغمبر کی شان تو خدا فرماتا ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کسی بات کا فیصلہ کر دیں، کسی مومن کا پھر اختیار نہیں ہے کہ چوں کرے ان کے سامنے۔ پھر نبوت تو شرف ہی ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو اپنے بندوں پر اپنا نمائندہ بنا کے بھیجتا ہے، وہ اللہ کا حکم نافذ کرتا ہے ان کے اوپر، ان کے سامنے سر جھکانا ہوتا ہے، اپنی مرضی کو ان کی مرضی میں فنا کرنا ہوتا ہے، تبھی جا کر انسان امتی بنتا ہے اور نبوت کا علم بلند ہوتا ہے۔ مگر وہ اسی ضد میں تھے کہ نہیں، ہماری بات نہیں مانی، ہماری بات نہیں مانی۔ اللہ پاک فرماتا ہے بل الذین کفروا فی عزت و شقاق، یہ لوگ اپنی ایگو اور جسے کہتے ہیں ضد میں آئے ہوئے ہیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں ہم چھوٹے ہو جائیں گے، کم اہلکنا من قبلہم من قرن، ان کو کیا غرور ہے اپنی طاقت کا، ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہم نے جو انکار کرنے والی تھی ہم نے تباہ کر کے رکھ دیا۔ ان سے پہلے بڑے بڑے لوگ آئے، قوم عاد آئی، پہاڑوں کو تراش کر اپنے محلات بنانے والی قوم، ہم نے ان کو بھی صفحہ ہستی سے مٹا کے رکھ دیا۔ فنادوا ولا حین مناس، جب ہمارا عذاب آیا تو پھر وہ چیخیں مارتے تھے، چلاتے تھے، مگر اس وقت بچنے کا ٹائم ختم ہو چکا تھا۔ وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ، مکہ والے سرداروں کو تعجب یہ ہے، حیرانی یہ ہے کہ ان کے اندر سے انہیں ڈرانے والا بندہ آ گیا ہے، ان کے اپنے خاندان کا بندہ ہے، انہیں ڈرانے آ گیا ہے۔ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَٰذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ، کافروں نے کہا یہ تو جادوگر جھوٹے ہیں، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَٰهًا وَاحِدًا، انہوں نے کئی خداؤں کو ختم کر کے ایک خدا کی بات کرتے ہیں۔ اب اپنے لوگوں کو ایک دلیل وہ یہ بھی دیتے تھے کہ دیکھو ہمارے کئی خدا ہیں، خوشی کا، غمی کا، رنج کا، دکھ کا، کاروبار کا، بیماری کا، کئی خدا بنائے ہوئے ہیں، ان سب کو ختم کر کے ایک کو مان لیں، وہ جو اتنے سارے ہیں وہ زیادہ ٹھیک نہیں ہے، چلو کسی کے پاس چلے جاتے ہیں کام ہو جاتا ہے، اب صرف ایک کے پاس ہم جائیں گے۔ اس بات پر بھی ان کو حیرانی تھی کہ سارے خدا ختم کر کے ایک، ان ھذا لشیء عجاب، یہ بڑی حیرت ناک بات ہے، سمجھ نہیں آتی یہ بات۔ وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ، اور وہ سارے سردار وہاں سے پاؤں پٹکتے اٹھ کے چل پڑے، کہنے لگے ڈٹ جاؤ اپنے خداؤں کی حفاظت کے لیے، نہیں مانیں گے ہم ان کی بات۔ إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ، ان کے پیچھے کوئی اور مقاصد ہیں، بات یہ نہیں ہے جو وہ کہہ رہے ہیں، ان کے کچھ اور پلان ہیں۔ اب وہ اپنی قوم کو پھر دھوکہ دے رہے ہیں۔ کفار مکہ آپ سے کہتے تھے کہ جناب آپ تو بڑے نرم ہیں، آپ تو بڑے خوش اخلاق ہیں، آپ تو بڑے کریم ہیں، لیکن جو پیغام ہے نا آپ کا قرآن یہ بڑا سخت ہے۔ اب کافر کبھی کبھی یہ پینترا بدل دیتے ہیں کہ آپ بڑے اچھے ہیں، آپ کا اخلاق بڑا اچھا ہے، لیکن یہ جو آپ آیتیں سناتے ہیں نا قرآن کی یہ بڑی سخت ہیں،
اب قرآن خود کہتا ہے سورہ الانعام میں، کافر کہتے تھے ایت بالقرآن غیر ھذا، اس کی بجائے آپ اور قرآن لے کر آؤ، اس کی بجائے کوئی اور قرآن لے کر آئے۔ یہ بڑا سخت احکام ہے اس کی باتیں بڑی سخت ہیں، آپ کچھ اور قرآن لے کر آئیں۔ اگر اور نہیں آ سکتا او بدل ہو تو تھوڑی تبدیلی کر دیں نا، اس میں سخت باتیں نکال دیں، نرم نرم باتیں ہمیں بتایا کریں۔ قل، اللہ پاک میں نبی ان سے کہہ دو، ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، میری مجال ہے کہ میں اللہ کے کلام کو اپنی مرضی سے بدل دوں؟ ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو اپنے رب کے حکم کا پیروکار ہوں، میں اس کا بندہ ہوں، خدا جو حکم دیتا ہے میں وہی تم تک پہنچاتا ہوں، میری ہمت نہیں ہے، مجال نہیں ہے اللہ کے حکم کو بدل دوں میں۔ پھر وہ کہتے اچھا اگر آپ بدل نہیں سکتے تو چلیں پھر ٹھیک ہے، ہم آپ سے قرآن سننا چاہتے ہیں۔ میں ویلکم بھائی، سنو، میں تو سنانا چاہتا ہوں، سنو تم لوگ۔ نہیں ہم سننا چاہتے ہیں، مگر ہمارے ہی جو کامی لوگ ہیں، کام کرنے والے جو کامے ہیں ہمارے غلام نوکر، ان کے ساتھ بیٹھ کے ہم نہیں سنیں گے، ہم سردار لوگ ہیں، ہمارے لیے الگ محفل ہونی چاہیے۔ اب وہ اپنی ضد پر، اپنی ٹانگ اوپر کرنے کے چکر میں کہ ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے۔ بلال جس کو کل ہم آوازیں دے کے اپنے کام کرواتے تھے، ہم ان کو مارا کرتے تھے، آج وہ ہمارے ساتھ برابر بیٹھا ہوا ہو، یہ نہیں ہو سکتا، ہمیں اب الگ بٹھائیں۔ ابھی حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی جواب دیا ہی نہیں تھا کہ رب کائنات نے آیت اتار دی، ولا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی، اے نبی مکرم، وہ دیوانے لوگ جو صبح و شام اپنے مولا کو یاد کرتے ہیں، کبھی انہیں اپنے آپ سے دور نہ کرنا، ان کا حق زیادہ ہے، آپ ان کے ساتھ بیٹھا کریں۔ ان کی سرداریاں، ان کا مال، ان کا دولت، یہ غرور اپنے پاس لے جائیں۔ غرور والے لوگ کبھی حق کے سامنے جھک ہی نہیں سکتے، غرور نکالنا پڑتا ہے تب حق دل کے اندر آتا ہے۔ ان کی شرطیں مانتے جائیں گے، یہ کبھی انہیں کہیے کہ غیر مشروط طور پر حق کے تابع دار بنے، آنا ہے تو آ جائیں، نہیں تو چلے جاؤ، خدا پر احسان نہ کر دو اپنے ایمان کا۔ اب یہ جو معاملہ ہے، ہمیں اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا معاشرتی، ہم کلمہ پڑھنے والے الحمدللہ مسلمان ہیں، لیکن جو رنگ ڈھنگ ہے، جو طور طریقہ ہے ہمارا، اس کے اندر روح اسلام نظر نہیں آتی۔ ہمارے ہاں بھی مالداروں کی ہی عزت ہے۔ کون ہے جو کسی مالدار وڈیرے سردار پر کسی غریب مگر نیک اور متقی اور پرہیزگار انسان کو ترجیح دیتا ہو؟ کتنے لوگ ہیں، ہماری دعوتیں ہوں گی تو بڑے بڑے لوگوں کے لیے ہوں گی، غریب بیچارے کو جگہ نہیں ملے گی بیٹھنے کی، اسے کوئی پروٹوکول نہیں دے گا، اسے ویلکم کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، اس کی عزت افزائی کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ آؤ بھگت، سلام دعا، کرسیاں، صوفے، سب کچھ انہی لوگوں کے لیے ہوگا جو دنیاوی اعتبار سے مال اور عہدے والے لوگ ہیں۔ یہی چلن ہے ہمارا، اسی چلن کو اللہ کے رسول نے رد فرما دیا تھا۔ بلکہ آپ اندازہ فرمائیے، مجھے وہ سورہ عبسہ کی آیتیں یاد آ رہی ہیں۔ کچھ سرداران مکہ حضور کے ساتھ بیٹھے تھے، سرکار ان کے ساتھ سر جوڑ کے ان کو نصیحت فرما رہے تھے۔ ایسے موقع پر انسان چاہتا ہے ڈسٹربنس کوئی بھی نہ کرے تاکہ جو بات ہو رہی ہے وہ ہو۔ ایک نابینا صحابی تھے، عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں کسی آیت کا معنی پوچھنا تھا کہ یا رسول اللہ قرآن کی اس آیت کا معنی کیا ہے۔ وہ جو جوش دماغ میں چڑھا ہوا تھا قرآن کا پوچھنا ہے، وہاں محفل میں آ گئے، اب نابینا ہے، نظر تو نہیں آ رہا حضور کیا کر رہے ہیں، ساتھ کون بیٹھے ہوئے ہیں، یا رسول اللہ علمنی، اللہ کے رسول مجھے سکھائیں، مجھے پڑھائیں۔ اب سرکار چاہتے تھے کہ یہ ابھی ڈسٹرب نہ کریں تاکہ جو میں باتیں کر رہا ہوں، جن لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں، ان کے ساتھ بات مکمل کر لوں۔ بات مکمل کرنے کا حق ہے۔ اب جیسے ابھی ہم خطبہ کر رہے ہیں، ایک بندہ کھڑا ہو کے اپنا سوال شروع کر دے، تکلیف تو ہوگی نا ہمیں کہ یار یہ ڈسٹرب کر رہے ہیں سارے ماحول کو، فیلنگ یہی آئے گی، محسوس یہی ہوگا کہ ساروں کو ڈسٹرب کر رہے ہیں۔ مگر رب کائنات کا انداز دیکھیے، مولا کیا چاہتا ہے۔ جب وہ بار بار کہہ رہے تھے مجھے سکھائیں مجھے سکھائیں، تو سرکار نے منہ سے کچھ نہیں بولا، صرف ماتھے پر ایک بل پڑ گیا، پیشانی پر بل پڑ گیا، ناراضگی والا۔ جب بندہ ناراض ہوتا ہے تو پہلے انسان کا چہرے پر ظاہر ہوتی ہے ناراضگی، تو ماتھے پر بل پڑ گیا۔ رب کائنات نے اس پر بھی قرآن کی آیت اتار دی، عبس وتولی، آپ نے تیوری چڑھائی تھی، آپ نے منہ پھیر لیا تھا جب نبینا آیا تھا آپ کے پاس، اس پر بھی رب کائنات نے قرآن کی آیتیں اتار دی۔ یعنی اللہ پاک فرماتے تھے کہ نہیں، مالدار یہ جو وڈیرے ہیں، کافر ضد پہ اڑے ہوئے لوگ ہیں، ان کے ضد کی خاطر غریب مسلمانوں کو پیچھے نہ کیجیے،
یہ خدا کی منشا ہے، یہ دین کا پیغام ہے۔ ان سے کہا گیا یہ نہیں ہو سکتا کہ تمہارے لیے الگ محفلیں سجائی جائیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا اچھا جی پھر آپ ایسا کریں، یہ مکہ شہر ہے، اس کے دائیں بائیں پہاڑ ہیں قریب قریب، یہاں کھیتوں کے لیے میدان نہیں ہے، فصلات کے لیے کھیتی باڑی کرنے کے لیے جگہ نہیں ہے، آپ اللہ کے نبی ہیں تو پھر پہاڑوں کو ذرا پیچھے کروا دیں تاکہ شہر میں میدان بنے، یہاں پہ ہمارے لیے فصلیں اگیں، ہم کھیتی اگائیں، دانے دانے کے محتاج، ہم ہر چیز باہر سے منگاتے ہیں۔ سرکار میں نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ کی یہ منشا نہیں۔ اس طرح کے معجزات، خدا تو ہر شے پر قادر ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ اس طرح کے معجزات کسی پہ ظاہر کر دیتا ہے اور پھر وہ ایمان نہ لائے تو عذاب ان کا مقدر بن جایا کرتا ہے، پھر وہ کھلم کھلا چیلنج ہوتا ہے، نہیں مانو گے تو پھر عذاب آئے گا اس کے اوپر۔ کہا نہیں یہ بات درست، کہا چلیں پھر آپ ایسا کریں یہاں سے پانی کے چشمے نکلوا دیں، پانی کی بڑی کمی ہے یہاں پر۔ کہا نہیں یہ بھی نہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ چلیں آپ کہتے ہیں مجھ پہ فرشتہ اترتا ہے آسمان سے، میری طرف وحی لے کر آتا ہے، ہم بھی دیکھیں فرشتے کو آتا ہوا، ہمیں نظر آئے تو پھر مانیں گے۔ آپ کہتے ہیں اللہ کا کلام اترتا ہے، کتاب آتی ہے، تو ہم آسمان سے کتاب کو آتا دیکھیں، وہ ہم دیکھیں گے تو پھر مانیں گے۔ کہا چلیں اگر یہ بھی آپ نے نہیں دینی ہمیں، ہم آپ کے گستاخ ہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ، ہم آپ کی باتیں نہیں مانتے۔ آپ کہتے ہیں جو باتیں نہیں مانے گا اس پہ اللہ کا عذاب آئے گا، تو لے آئیں عذاب ہمارے اوپر، ہم نہیں مانتے آپ کی بات، لے آئیں عذاب، ابھی لے کر آئیں، ابھی لائیں عذاب کو۔ اس طرح سے کھلم کھلا چیلنج کر رہے تھے۔ آپ کہتے جو نہیں مانے گا عذاب آئے گا، نہیں مانتے، لے آئیں عذاب اوپر سے آپ۔ رب کائنات نے قرآن کی آیتیں اتاری، وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم ظالم، تم مستحق عذاب کے ہو مگر جب تک میرا رسول تمہارے اندر رہتا ہے عذاب نہیں آئے گا تمہارے اوپر۔ اللہ کے شایان شان نہیں کہ کسی قوم کو عذاب دے حالانکہ اللہ کا رسول ان کے اندر رہتا ہو۔ یہ رسول جب مکہ چھوڑ کے چلے جائیں گے، ان کے ماننے والے چلے جائیں گے، پھر وقت آئے گا تمہیں پتہ چلے گا عذاب ہوتا کیا ہے۔ بدر کے کنویں میں تمہاری لاشیں اٹھا کے پھینک دی جائیں گی وہاں پر، پھر وقت آ جائے گا تمہارے اوپر۔ ابھی تم ان مطالبوں کو ذرا ہولا رکھو ہاتھ، ٹھنڈا رکھو ہاتھ، جلدی مت کچاؤ۔ اب یہ معاملات تھے مخالفت کے جو چلتے ہوئے آ رہے تھے۔ حضرت ابو طالب کا جب وصال ہو گیا تو بنو ہاشم کی سرداری کے لیے جب بات چلی تو حضور کے چچا ایک زبیر نام کے تھے، وہ سردار بنائے گئے، مگر خدا کی قدرت ایسی کہ وہ چند دنوں میں ہی فوت ہو گئے۔ حضرت ابو طالب حضرت ابو طالب کے بعد زبیر کو بنایا گیا، مگر وہ بھی فوت ہو گئے، اور ان کے بعد جو سرداری بنو ہاشم کی آئی وہ ابو لہب کے ہاتھ میں آ گئی۔ ابو لہب کا کریکٹر آپ جانتے ہیں، جس طرح حضرت ابو طالب حد سے بڑھ کر حضور کے وفادار جانثار تھے، اسی طرح ابو لہب حد سے بڑھ کر مخالف تھا۔ اس نے مخالفت میں حد پار کی ہوئی تھی۔ آپ اس سے بڑا مخالف کس کو سمجھ سکتے ہیں؟ جو آپ کے پیچھے پیچھے چلتا رہے، جب بھی آپ کسی کو دعوت دیں کہ لوگوں آؤ اللہ کی بات سنو، پیچھے سے کہے جھوٹا ہے جھوٹا ہے، بھتیجا ہے میرا، اس کی بات نہ سننا جھوٹا ہے، آپ اندازہ کریں اس کی مخالفت کا۔ جس نے قسم کھائی ہوئی تھی کہ مخالفت ہی کروں گا، جو آقا کے بیٹوں کے فوت ہونے پر حرم میں جا کر کافروں کے ہاتھ پہ ہاتھ مار کے کہہ کے مارتا تھا مر گئی ان کی اولاد، مر گئی، اب ان کا نام مٹ جائے گا، یہ دشمن ہے، اس سطح کا دشمن ہے۔ اب وہ سردار بن گیا اس قبیلے کا جو حضور کے خاندان کا قبیلہ ہے، اور اس نے سردار بننے کے بعد پہلے ہی جا کے پہلے دن کافروں سے کہہ دیا بھائی میں درمیان سے میرا قبیلہ باہر ہے، تم جانو محمد جانے، جو مرضی کرو ان کے ساتھ کرو، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ اس نے اپنی حمایت قبیلے کی نکال لی، وہ حمایت جو ابو طالب کی وجہ سے پورے 10 سال کے عرصے میں ساتھ کھڑی ہوئی تھی، اور کفار مکہ کو ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ ابو لہب سردار بنا، خود تو دشمن تھا ہی تھا، جو باقی دشمن تھے ان کو بھی ہشکار کے آ گیا، ششکارا دے آیا، بھی میں اب درمیان سے ہٹ گیا، ہمارا قبیلے کوئی تعلق نہیں ہے، تم جانو اور یہ جانے، جو مرضی کرو ان کے ساتھ کرو۔ اب یہ جب اعلان ہو جائے کسی شہر کے اندر، اور شہر باقی سارا مخالف ہو، اور مخالف پہلے بھی ہو مگر ڈرتا ہو کہ کہیں قبیلہ ہمارے خلاف کھڑا نہ ہو جائے، قبیلے والے کہہ دیں بھی ہم تم جانو کام جائے، ہم نہیں درمیان میں، اب مجھے بتائیں اس بندے کو شہر کے اندر کیا ویلیو دیں گے لوگ؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب یہ ابو طالب اور قبیلہ بنو ہاشم کی پروٹیکشن تحفظ ختم ہوا، اب مکہ کا بے وقوف آدمی بھی گزرتے ہوئے مجھ پہ کمنٹ کر جاتا تھا، یعنی ایک عام آدمی جس کی کوئی وقت اور ویلیو نہیں، وہ بھی جاتے ہوئے جملہ مار جاتا تھا مجھے،
یہ میں آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں، ہم صرف باتیں سنتے ہیں محافل کے اندر، کچھ خاص باتیں، معجزات کی باتیں، شانوں کی باتیں، اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں کی باتیں، عزت و افتخار، ملائکہ، معراج کی باتیں، یہ بھی سنیں کہ میرے آقا نے دین کی سربلندی کے لیے عملی طور پر مشکلیں کیسی برداشت کی تھیں، یہ بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے تاکہ قدر بڑھے اللہ کے نبی کی ہمارے شان میں کہ انہوں نے کس طرح اپنی زندگی کو مشکلات میں گزار کر ہمارے لیے دین کا جھنڈا اٹھا کے رکھا اور پیغام دین ہم تک پہنچایا ہمارے آقا نے۔ آپ اندازہ فرمائیے کہ آنے جانے والا، آپ اور ہم بھی اس گلی محلے میں رہتے ہیں، ہمیں بھی کسی بندے کو، کوئی بندہ ہمارے سامنے بھی بات کرے کوئی ایسی گری ہوئی تو اس کو بھی سوچنا پڑے گا یار اس سے بات کروں آگے سے کہیں مجھے جواب تو نہیں آئے گا۔ اب ایک عام آدمی چلتے ہوئے حضور کو جملہ کس کے چلا جائے؟ فرمایا ایک بار ایسا ہوا، ایک آدمی میرے سر پر معاذ اللہ مٹی اٹھا کے میرے بالوں پہ پھینک کے چلا گیا۔ میں گھر گیا، بیٹی نے میرا سر دھویا، مٹی ہٹائی، روئے جا رہی تھی، میری بیٹی روئے جا رہی تھی۔ میں کہہ رہا تھا بیٹی غم نہ کرو، تمہارے رب کی مدد تمہارے باپ کے ساتھ ہے، پریشان مت ہو، وقت آئے گا اللہ تعالیٰ یہ ساری مصیبتیں دور کر دے گا۔ اس کیفیت سے آپ گزر رہے تھے۔ مکہ میں رہنا مشکل سے مشکل تر ہوتا چلا جا رہا تھا، جان کا خطرہ تھا، کسی وقت کوئی ایکشن لے لے گا، کوئی حملہ کر دے گا تو اس کو نہ کوئی روکنے والا ہوگا نہ کوئی سزا دینے والا ہوگا۔ اپنے مخالفوں سے لڑائی، اپنے مخالفوں کو نقصان پہنچانے سے بندہ ڈرا رہتا ہے، اس لیے کہ کہیں مخالف ہم میں نہ نقصان پہنچا دے یا کوئی قانون نہ پکڑ لے۔ جب قانون بھی کوئی نہ ہو، طاقت بھی نہ ہو تو پھر پیچھے کیا بچ جاتا ہے؟ مخالف کوئی بھی وار کر سکتا ہے۔ تب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سوچنا شروع کیا کہ مجھے کوئی اور ٹھکانہ ڈھونڈنا چاہیے، کوئی اور قوم ڈھونڈنی چاہیے جو میرے دین کے پیغام کو قبول کرے اور میرے مشن میں میرا ساتھ دے کر کھڑی ہو۔ اب حضور اس پر کام بات سوچنا شروع ہو گئے۔ مکہ والوں نے ایک طرح سے کہ یہ زمین بنجر ہے، مکہ والے یہاں 10 سال تک ایمان کا بیج بویا، ان میں ایمان قبول کرنے والے اکا دکا لوگ تھے جو کر بیٹھے اور کوئی تیار نہیں ہے، اب مجھے زمین بدلنی چاہیے۔ یہ خیال سرکار کے دل میں آ رہا ہے کہ اب مجھے اپنی زمین کو بدلنا چاہیے، اپنی جو جگہ ہے اپنی قوم اور ڈھونڈنی چاہیے جو اس دین کے جھنڈے کو لے کر کھڑی ہو، اس پیغام کو لے کر کھڑی ہو تاکہ آگے خدا کے پیغام کو پہنچایا جا سکے۔ اس سلسلے میں آقا کے سامنے ایک جگہ موجود تھی پہلے سے، اس کا نام تھا حبشہ۔ حبشہ کا جو بادشاہ نجاشی تھا جس نے حضور کے صحابہ کو عزت دے کے ٹھہرایا ہوا تھا، کیا وہ حضور کی عزت نہ کرتا؟ بھئی جس نے صحابہ کو کئی سالوں سے ٹھہرایا ہوا تھا، حضرت جعفر طیار کی قیادت میں جو لوگ تھے، آقا وہاں چلے جاتے، وہ اپنے آنکھیں بچھاتا، عزت کرتا، بٹھاتا، آرام سے عیش سے حضور رہتے، مگر عیش سے رہنا مقصد نہیں تھا، مقصد تو اللہ کے دین کو بلند کرنا تھا۔ اور حضور کو نبی بنایا گیا تھا اصلاً سب سے پہلے بنیادی طور پر وہ جو خطہ عرب تھا، حضور اس کی طرف پہلا پیغام لے کر آئے تھے، اور پھر عرب سے باہر کا پیغام تھا۔ تو عرب سے باہر جانا یہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حکمت عملی کے خلاف تھا۔ پھر مکہ کے دائیں بائیں دیکھا گیا تو جو سب سے قریب بڑا شہر پڑتا تھا اور قریشیوں کے بعد جو سب سے بڑی قوم تھی وہ ملک شہر طائف کی ثقیف نام کی قوم تھی۔ تو آقا نامدار نے طائف جانے کا ارادہ کیا، اس کی تفصیل پہ ہم انشاءاللہ آئندہ جمعہ بات کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔